الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. صدق الله العظيم. جناب صدر محترم، اسٹیج پر موجود میرے انتہائی محترم جناب حاجی الیاس بلور صاحب، جناب حاجی غلام علی صاحب، پرویز خٹک صاحب، صوبے کے اور صوبے کے تمام اضلاع کے چیمبرز کے نمائندگان جو آج یہاں تشریف لائے ہیں، میں دل کی گہرائیوں سے آپ کی اس تشریف آوری کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ کل ہم نے مردان میں کسان کنونشن منعقد کیا تھا۔ میں نے وہاں کسانوں کے کنونشن سے خطاب کیا، اور آج یہاں تاجر کنونشن، جس میں صنعت و تجارت کے انتہائی ذمہ دار حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، جمعیت علماء اسلام زندگی کے ہر شعبے سے وابستہ لوگوں کی بات کرتی ہے۔ اس حوالے سے آپ سے رابطہ کرنا، ملکی معیشت کے حوالے سے اپنی آواز کو مربوط کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی اس طرح کی تشریف آوری، ذمہ دارانہ تشریف آوری ہمارے مقصد کے حصول کا ذریعہ بنے گی، اور ہم اپنے اس وطن عزیز کی معیشت کو بہتر بنانے میں ایک کردار ادا کر سکیں گے۔ ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو آج متحرک کرنا ضروری ہے، کیونکہ ملک انتہائی نازک حالات سے گزر رہا ہے۔ میرے محترم دوستو، ملک کی معروضی معیشت، اس میں تاجر طبقے کا کردار، تاجر طبقے کے مسائل، تاجر طبقے کی مشکلات اور اس کی جزیات پر تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔
میں نے آپ کو کیا سکھانا ہے؟ میں تو خود آپ سے کچھ سیکھنے کے لیے آتا ہوں. لیکن قرآن و حدیث کے ایک طالب علم کی حیثیت سے اسلام مملکتی زندگی میں جو اپنی ترجیحات رکھتا ہے، ایمان عقیدہ ہر ایک کا اپنا، عبادات آپ کی انفرادی زندگی کا حصہ، لیکن مملکتی زندگی میں اسلام کی ترجیح کیا ہے؟ دو باتیں ہیں، ایک امن اور دوسری معیشت. امن 3 حروف کا ایک چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن یہ تمام تر انسانی حقوق کو محیط ہے. تمام انسانی حقوق کا احاطہ کرتا ہے، اور انسانی حق 3 چیزوں کے گرد گھومتا ہے: جان کا حق، مال کا حق اور عزت و آبرو کا حق. پوری دنیا میں جب قانون سازی ہوتی ہے تو ان 3 چیزوں کے گرد آپ کی پوری قانون سازی گھومتی ہے. کسی کی جان کا تحفظ کیسے کرنا ہے، کسی کے مال کا تحفظ کیسے کرنا ہے، کسی کے عزت و آبرو کا تحفظ کیسے کرنا ہے، اور اگر کوئی کسی کے حق کو مارے تو پھر اس کے حق کی تلافی کیسے کی جائے، اس پر ساری قانون سازی ہوا کرتی ہے. دوسری چیز کہ خوشحال معیشت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب امامت کبریٰ عطا کی گئی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا جس طرح ہمارے ہاں ایک منصب پر کسی کو فائز کرنے کے لیے اس کا انٹرویو کیا جاتا ہے. تمام امتحانات میں وہ کامیاب ہو گئے، تب اللہ رب العزت نے آپ کو امامت کبریٰ کا منصب عطا کر دیا، پوری انسانیت کا امام بنا دیا آپ کو. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں، آپ نے بتوں کو توڑا، آپ نے شرک کو توڑا، آپ نے کہا اگر یہ چاند میرا خدا ہے تو ڈوب گیا، ڈوبنے والا خدا نہیں ہوا کرتا. اگر یہ سورج میرا خدا ہے تو اب ڈوب گیا، ڈوبنے والا خدا نہیں ہوا کرتا. بتوں کو توڑا، آگ میں جھونک دیے گئے. اللہ نے وہ آگ بھی آپ کے اوپر گل و گلزار بنا دیا. یہ سارے امتحانات جو آپ شرک کے خلاف لڑتے رہے، بندے کا تعلق اپنے رب کے ساتھ قائم کرتے رہے، تمام زندگی اس میں گزار دی، لیکن جب آپ کو خلافت مل گئی، انسان کی خلافت، امامت کبریٰ آپ کو عطا ہوئی، آپ کا لب و لہجہ تبدیل ہو گیا. اب وہی شخصیت جو توحید کا پرچار کرتی تھی، وہی شخصیت جو شرک کے بتوں کو توڑا کرتی تھی،
اب اللہ کے سامنے گویا ہوتے ہیں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا. یا اللہ میرے اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ. اور اس کے شہر والوں کو آپ پھل فروٹ عطا فرمائیں. کوئی دال ساگ کی بات نہیں کی، پھل فروٹ کی بات کی. کوئی کہتے ہیں ثمر کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ نتیجہ خیز ہو، ثمراور ہو، اچھے نتائج اس پر مرتب ہوں، ایسا نظام عطا کر دو. لیکن آپ نے قید لگا دی، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر. ہمیں پھل فروٹ کا نظام اور رزق عطا کر اس شخص کے لیے جو اللہ اور آخرت پر ایمان لاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں. قال ومن کفر فأمتعه. اس دنیا میں تو اگر کوئی مجھے نہیں مانے گا اور ایمان نہیں لائے گا اس کو بھی دیا کروں گا. یہ ہے وہ دین اسلام کہ کس طرح وہ پوری انسانیت کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے، اس کے خوشحال معیشت کی بات کرتا ہے، اس کو امن عطا کرتا ہے. اور پیغمبر جب اپنے ایمان والے بھائیوں کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے نہیں، میں تو غیر مسلموں کو بھی دوں گا جب تک کہ وہ دنیا میں ہے. یہ وہ نظام ہے جو اللہ رب العزت انسانیت کو عطا کرتا ہے. اور جب انسان ناشکری کرتا ہے اللہ کی نعمتوں کا تو پھر سزا کس بات کی دیتا ہے؟ وہاں بھی آپ ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھیں، امن اور معیشت کا. اللہ تعالیٰ مثال پیش کرتے ہیں ایسی آبادی کا. ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ. ایک ایسی آبادی کا کہ جس میں امن بھی تھا اور جس میں لوگ پورے اطمینان کے ساتھ زندگی گزارتے تھے. اور اس امن اور اطمینان کی علت کیا تھی، اس کی وجہ کیا تھی؟ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان. ہر طرف سے روزی ان کے پاس کھچ کھچ کے آ رہی تھی. وہاں ایک خوشحال معیشت تھی. اس خوشحال معیشت میں امن بھی تھا، اس میں اطمینان بھی تھا. لیکن فکفرت بانعم اللہ. جب اس بستی والوں نے اللہ کی ان نعمتوں کا انکار کیا، کفران نعمت کیا، تو پھر اللہ نے جو سزا دی وہ دو باتوں کی دی. ایک بھوک کی سزا اور ایک بدامنی کی سزا. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. ذرا اپنے حالات دیکھ لیجئے نا، اپنے وطن پہ ذرا نظر ڈال لیجئے. ہمارے اس وطن میں کیا امن ہے؟ کیا ہمارے ملک میں معیشت ہے؟ جس لا الہ الا اللہ کے نعرے پر ہم نے یہ وطن عزیز بنایا، بر صغیر کے مسلمانوں کو جس کلمے کے نام پر ہم نے دعوت دی، ہم نے 75 سال 76 سال اور اس وقت ہم 77 سال پورے کر رہے ہیں، ہم نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ دغا کی ہے، بغاوت کی ہے. تو اللہ تو موجود ہے کہ میرے نعرے پر، میرے نام پر تم انسانیت کو دھوکے دیتے ہو، پھر خوشحالی کہاں سے آئے گی؟ اللہ سے ہم بغاوت بھی کریں تو اللہ نے تو بتا دیا، اس بستی کی مثال بھی آپ کو دے دی کہ امن بھی تھا، معیشت بھی تھا، اطمینان بھی تھا، سکون بھی تھا. لیکن جب کفران نعمت کیا تو پھر سزا بھی دے دی. اور وہ کیا؟ بھوک کی سزا، بدامنی کی سزا. آج ہم وہی چیز رو رہے ہیں. کیا ہم نے کبھی من حیث القوم، چاہے وہ حکمران ہو چاہے وہ عوام ہو، اس پہلو پہ نظر کیا ہے؟ لمحے لمحے ہم اللہ سے بغاوت کر رہے ہیں. کبھی ہم کسی کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں، کبھی ہم کسی کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں. اس وقت پوری دنیا میں اگر معاشی لحاظ سے کوئی ڈوب رہا ہے
خطے میں اگر کوئی ملک معاشی لحاظ سے ڈوب رہا ہے تو ایک تنہا پاکستان ہے۔ کیا ہم نے کبھی اس کے علاج دیکھے؟ ہمارے نظام میں خامیاں ہیں، ہماری اسمبلیاں، ہماری پارلیمنٹ، عوام کے نمائندگان کی پارلیمنٹ، اس میں لوگ ضرور بیٹھے ہیں عوام کی نمائندگی کے نام پر، لیکن میں علل اعلان یہ بات کہتا ہوں اور کہہ چکا ہوں کہ اس میں جعلی قسم کے نمائندے بیٹھے ہیں، عوام کے حقیقی نمائندے نہیں بیٹھے، اور جس ایوان پر عوام کا اعتماد نہیں ہوگا وہ کبھی عوام کے مسائل حل نہیں کر سکتا۔ میں نے تو پارلیمنٹ میں بھی یہ بات کہی تھی کہ آپ ٹیکسز کی بات کرتے ہیں کہ لوگ ٹیکس نہیں دیا کرتے، یہ تو ہمیں ورثے میں ملا ہے۔ جب انگریز کی حکومت تھی تو لوگ انگریز کو ٹیکس ادا نہیں کرتے تھے، وہ چوری کرتے تھے، جان بوجھ کر نہیں دیا کرتے تھے۔ ان کو پتہ ہوتا تھا کہ جس انگریز کو میں نے پیسے دینے ہیں اور خزانے میں جو میرے پیسے جمع ہونے ہیں وہ میرے فلاح و بہبود پر خرچ نہیں ہوں گے، وہ انگریز کے اقتدار کو طول دینے کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ ہماری غلامی میں اور زیادہ اس کی تاریخ لمبی ہوتی چلی جائے گی۔ وہ چلا گیا، ہم نے پاکستان حاصل کیا۔ کیا پاکستان میں ہمارے طور طریقے بدلے ہیں؟ 77 سال میں آج تک پبلک ابھی بھی آپ پہ اعتماد نہیں کر رہی، ابھی بھی آپ کو ٹیکس نہیں دے رہی، اور آپ ہیں کہ روز روز ایک ظالمانہ ٹیکس، اس کے اوپر دوسرا ظالمانہ ٹیکس، پھر ظالمانہ ٹیکس۔ کیوں ادا کرے آپ کو؟ جب لوگوں کو پتہ ہے کہ جب ٹیکس کے پیسے میں ادا کروں گا تو یہ باہر کے قرضوں میں جائیں گے، میرے فلاح و بہبود پر خرچ نہیں ہوں گے، یہ IMF کے شرائط کی نظر ہوں گے، میرے مفاد کے لیے استعمال نہیں ہوں گے، یہ FATF کے شرائط کے تابع ہوں گے، میرے مفاد کے لیے میرا پیسہ استعمال نہیں ہوگا۔ پہلے قوم کو اعتماد تو دلاؤ کہ یہ پیسہ قوم کا ہے اور یہ قوم کے مفاد اور اس کی فلاح میں استعمال ہوگا۔ جب ہماری حکومتیں ایسی ہوں گی کہ پہلے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، غلط پالیسیوں کی وجہ سے، اور غلط پالیسیاں کیا ہیں؟ جب حکومت ہی معلوم نہ ہو کہ کس کی ہے، تو لوگوں کو کیا ملے گا؟ فرنٹ پر کوئی اور لوگ ہیں اور ڈور کسی اور کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور ان کا ڈور پھر پیچھے اور کسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو صرف گالیوں کے لیے رہ جاتے ہیں، باقی تو کچھ بھی ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ نظام ہی غلط ہے آپ کا جی، ہم نے اس پہلو پہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ ہم نے ہمیشہ ان لوگوں پر اعتماد کیا ہے کہ جو خوبصورت نعرے تو دے دیتے ہیں لیکن ان کے پاس کارکردگی کے لیے کوئی نظام موجود نہیں ہوتا۔ میں نے خود جناب میاں نواز شہباز شریف صاحب سے کہا، جلسے عام میں یہ باتیں میں نے کی کہ ملک کی معیشت اس قدر گر چکی ہے، زمین بوس ہو چکی ہے کہ اب اس معیشت کو دوبارہ اٹھانا یہ کسی کے بس کی بات نہ ہوگی۔ میاں صاحب نے فرمایا میں نے چیلنج بن کر قبول کیا ہے، اب چیلنج کا یہ حال ہے۔ ہمیں ذرا طویل المدت پالیسیوں کی طرف جانا ہوگا۔ فوری طور پر لوگوں سے صرف سانس لینے کا میرا خیال میں ٹیکس نہیں ہے، چاہیے کہ بھئی جتنے سانس آپ دن میں لیں گے آپ کو اتنا ٹیکس دینا پڑے گا۔ یہاں موت پر ٹیکس نہیں ہے، اگر تم مر گئے تو آپ کو اتنا ٹیکس دینا پڑے گا، یہی بچ گیا ہے۔ اس طرح ملک نہیں چلا کرتے، ملک کو سیاستدان چلاتے ہیں۔
جنہیں عوام کی مشکلات کا ادراک ہوتا ہے، وہ ملک کی ضرورت کو بھی سمجھتے ہیں اور لوگوں کی مشکلات کا ان کے ادراک ہوتا ہے، وہ بیچ کا راستہ نکالتے ہیں۔ ہمارے ملک میں خزانے کا قلمدان ایسے لوگوں کو دیا جاتا ہے جو باہر سے درآمد کیے جاتے ہیں، جس کو نہ پبلک کا پتہ ہوتا ہے نہ وہ پبلک کے سامنے جواب دہ ہوا کرتے ہیں۔ کبھی معین قریشی آ جاتا ہے، کچھ معلوم نہیں ہمارے ملک کا وزیر اعظم رہا، کہاں سے آیا تھا اور کہاں چلا گیا، آپ مجھے بتا دیں، کوئی کسی کو معلوم ہے کہ ایک ملک کا وزیر اعظم کہاں سے آیا تھا اور کہاں چلا گیا؟ پھر ہمارے ملک میں ایک وزیر خزانہ آیا، بعد میں وزیر اعظم بن گیا، ہمیں آج بھی پتہ نہیں آیا کہاں سے تھا اور گیا کہاں۔ جو پبلک کے سامنے جواب دہ ہی نہ ہو، اس کو کیا پڑی ہے؟ اس نے تو اسی کے لیے کام کرنا ہے جس کے بل بوتے پر یہاں آیا ہے، جنہوں نے یہاں بھیجا ہے، وہ تو اسی کو جواب دہ ہے جنہوں نے ان کو قبول کیا ہے۔ عوام کو تو نہ اس کا شجرہ معلوم ہے اور نہ اس کا گھر معلوم ہے، نہ اس کا خاندان معلوم ہے کہاں کے۔ تو اپنے وطن میں رہو، اپنی قوم میں رہو، اپنے عوام میں رہو۔ ہمارے تو سیاستدانوں نے بھی باہر اپنے انتظامات کیے ہوئے ہیں، مشکل آ گئی تو کہیں چلے جائیں گے۔ آج ہمیں اپنے مسائل کی طرف بھی دیکھنا ہوگا۔ جس طرح کسانوں پر ٹیکس لگائے گئے، جو چیزیں ان کو ہمیں مراعات دینی چاہیے تھی، ہم نے ان سے مراعات بھی چھین لی ہے، ان پر بوجھ بھی بڑھا دیا ہے۔ ہمارے پاس گندم کے سٹاک پڑے تھے، نئی فصل آنے والی تھی، اس دوران میں باہر سے گندم اور غیر معیاری گندم کیوں امپورٹ کیا گیا؟ آج میرے کسان کے گھر غلے سے بھرے ہوئے ہیں، خریدنے والا کوئی نہیں ہے، آئندہ کی فصل کا کیا بنے گا؟ تاجر کے لیے آسانیاں پیدا کرو، کارخانے کا یونٹ بناتا ہے اس کے لیے آسانی پیدا کرو، محلے کا چھوٹا تاجر ہے، بازار کا چھوٹا تاجر ہے، اس کے لیے آسانی پیدا کرو۔ سیدھی بات ہے، جب اس کے لیے آسانی پیدا ہوگی اس کا کاروبار بڑھے گا، اور پیسے کی گردش سے پیسہ بڑھتا ہے، بڑھوتری گردش سے ہوا کرتی ہے۔ اگر آپ نے پیسے کی گردش روک دی تو پھر بڑھوتری نہیں ہوگی۔ لہذا جو آپ کے ملک کی معیشت کی ریڑھ کی حیثیت رکھتی ہے، آپ اس وقت جو بیٹھے ہیں، یہ ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اگر ریڑھ کی ہڈی ہی ٹوٹ گئی ہے اور اس پہ سکت نہیں ہے کھڑے ہونے کی، جسم کیسے کھڑا ہوگا؟ ملک کا جسم کیسے کھڑا ہوگا؟ تو اس حوالے سے ہم آپ کے پاس آئے ہیں تاکہ ہم سمجھیں مسائل کو ذرا۔ یہاں تو اس وطن عزیز کی آئینی شناخت، مذہبی شناخت، دینی شناخت، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جب آپ کسی کی شناخت کو ختم کریں گے تو رد عمل پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میں ایک پشتون ہوں، بحیثیت پشتون اگر آپ میری شناخت کو ختم کریں گے تو رد عمل آئے گا۔ میں ایک مسلمان ہوں، اگر بحیثیت مسلمان آپ میری شناخت ختم کریں گے تو پھر رد عمل آئے گا۔ میرا صوبہ معدنی ذخائر سے بھرا ہوا، میرا قبائل، میرا فاٹا اللہ کی نعمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ 77 سال تک ہمیں اپنے وسائل سے کیوں محروم رکھا گیا اور کس سے محروم رکھا ہے؟ اور آج جب دنیا کا
نظام کروٹ بدل رہا ہے۔ 9/11 کے بعد تصور یہ تھا کہ شاید اب دنیا پر سرمایہ داریت کی اجارہ داری ہوگی اور امریکہ پوری دنیا کا یک محوری قوت ہوگی اور اب سارے نظام اس کے تابع چلیں گے، لیکن آج 20-25 سال کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کا نظام کروٹ لے رہا ہے۔ امریکہ اور روس کی ایک تیز جنگ جس نے افغانستان کو اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا اور جس کے نتیجے میں سوویت یونین ٹوٹ گیا تھا، آج دوبارہ چین ایک معاشی قوت کے طور پر ابھر رہا ہے اور ایک نئی سرد جنگ شروع ہو چکی ہے۔ اگر اس جنگ کی آماجگاہ افغانستان تھا تو اس جنگ کی آماجگاہ پاکستان ہے، اس لیے پاکستان کو نچوڑا جا رہا ہے اور ہم ہیں کہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ ایک کو تسلی دے رہے ہیں کہ سی پیک نہیں بنے گا، اس کے لیے مشکلات بڑھ گئی ہیں، مسلح گروہ اس نے سی پیک کے علاقے کو بھی اپنے زیر اثر لے لیا ہے اور اس کو مطمئن کیا جا رہا ہے کہ چین کو معاشی راستہ متاثر ہوگا۔ چین کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بے فکر رہیں، آپ ہمیں سیکورٹی کا نظام حوالہ کریں اور اس کے لیے آپ ہمیں پیسے دیا کریں۔ ادھر سے سیکورٹی کے نام پر مغرب سے اور امریکہ سے کولیشن سپورٹ فنڈ کے پیسے لیے جا رہے ہیں اور ادھر سے اب دوسری طرف ایک نئی سیکورٹی کے نام پر پیسے لینے کی ہیلے ڈھونڈے جا رہے ہیں۔ ہم کدھر پھنسے ہوئے ہیں؟ ہمارا تو ایک رخ ہی نہیں ہے۔ ہم تو دنیا میں ناقابل اعتماد قوم بن چکے ہیں، کون ہم پہ اعتماد کرے گا؟ ہمارے پرائم منسٹر اور ہمارے آرمی چیف دونوں قابل احترام شخصیتیں چلی گئیں چائنا، وہاں ان کو آمادہ کیا کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں، لیکن خالی ہاتھ لوٹے۔ ایک ہی بات تھی کہ جی پاکستان میں پہلے تو سیاسی طور پر عدم استحکام ہے اور دوسری طرف آپ کی سیکورٹی قابل اعتماد نہیں ہے، ہم کس طرح وہاں سرمایہ کاری کریں؟ اور میں نے یہ بات پارلیمنٹ میں ان کے سامنے کہی، یہ نہیں کہ میں یہاں کہہ رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد چائنا کے منسٹر نے ہمارے دو بڑوں کے دورہ چین کی پیروی میں پاکستان تشریف لائے، یہاں تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہان سے انہوں نے ملاقات کی اور اس میں بھی انہوں نے یہی دو باتیں دہرائیں کہ آپ کا سیاسی استحکام نہیں ہے، آپ کی سیکورٹی ٹھیک نہیں۔ ہم اس صورتحال میں کس طرح یہاں انویسٹمنٹ کریں؟ اب ایسی صورتحال میں ہم تو پہلے سے گھبرائے ہوئے لوگ ہیں کہ امریکہ اور مغربی دنیا کا ایجنڈا تبدیل ہو گیا ہے اور اس ایجنڈے میں سب سے پہلے نشانے پر آپ کا ایمان اور آپ کا اسلام، دینی مدارس ان کے نشانے پہ۔ کیوں ملک کے اندر مدرسے قائم ہیں؟ کیوں علماء جو ہیں وہ قرآن و حدیث کی خدمت کر رہے ہیں؟ کیوں ان علوم کو تحفظ مل رہا ہے؟ اور صرف علوم کو تحفظ نہیں مل رہا، جہاں اسلام اپنے حقیقی معنی اور مفہوم کے حوالے سے زندہ و تابندہ رہتا ہے، وہاں آپ کی سوسائٹی پہ بھی اثر انداز ہے، جہاں اسلامی، قومی اور وطنی تہذیب کو تحفظ ملتا ہے، جبکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بال بچے اور نئی نسلیں وہ بھی مغربی رنگ میں رنگ جائیں، ان کی تہذیب میں رنگ جائیں، یہی ان کا ایجنڈا ہے۔ ہم نے یہ تشویش ظاہر کی تھی کہ عقیدہ ختم نبوت پر پھر ایک شب خون مارا جا رہا ہے، اگر حکمران ناکام ہو گئے تو آج وہی کام اداروں سے لیا جا رہا ہے، اور وہ بھی ہمارے سپریم کورٹ سے۔ لیکن ہم نے مقابلہ کرنا ہے، ہم نے اس ملک کی شناخت کو زندہ رکھنا ہے،
جس طرح میں پشتون شناخت کو زندہ رکھنے کے لیے سنجیدہ ہوں، میں اسی طرح اس سے بڑھ کر مذہبی شناخت کے لیے بھی سنجیدہ ہوں۔ نہ میں مدرسے کو مٹنے دوں گا، نہ میں اس کے اندر قرآن و حدیث کے علوم کو انشاءاللہ مٹنے دوں گا، نہ میں اس ملک میں ختم نبوت کے عقیدے کو ختم ہونے دوں گا، نہ قادیانیوں کو دوبارہ مسلمان کی حیثیت سے اس کو ڈکلیئر کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ اس کے خلاف ہر قیمت پر طاقتور جنگ لڑی جائے گی۔ میں ماہر الہی صاحب کی باتیں سن رہا تھا، مجھے بالکل وہ منظر یاد ہے جب ہم ایک بہت بڑے اجتماع میں بات کر رہے تھے اور آپ نے ہمیں اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا تھا۔ انشاءاللہ وہ عقیدہ اب بھی ہے، وہ جذبہ اب بھی ہے، وہ خون اب بھی ہے، اور اپنے دین و وطن کے لیے اب بھی وہ گرمایا جائے گا اور دفاع کیا جائے گا، اس کی اجازت نہیں دی جائے گی انشاءاللہ۔ آج ہماری آزادیاں ہم سے چھینی جا رہی ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہاں اس ملک میں ایک لہر چل پڑی تھی، آپ کی ٹی وی پہ مختلف چینلز پہ ایسے لوگ آ رہے تھے جو کہتے تھے اسرائیل کو تسلیم کیا جائے۔ وہ اللہ کے بندو، مسئلہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا نہیں ہے، مسئلہ فلسطین کو تسلیم کرنے کا ہے۔ قبضہ فلسطین کی سرزمین پہ ہوا ہے، قبضہ آپ کے قبلہ اول پہ ہوا ہے، مسجد اقصی پہ ہوا ہے۔ اس کو آزاد کرنے کی بات ہونی چاہیے، فلسطین کو آزاد کرنے کی بات ہونی چاہیے۔ اسرائیل کی دہشت گردی اور اس کی طرف سے جو قبضہ کیا گیا ہے، اس قبضے سے اپنی سرزمین چھڑانے کی بات ہونی چاہیے۔ یہ عجیب بات ہے کہ میں یہاں پر اپنے پشتون سرزمین پر کسی کی بالادستی تسلیم نہیں کرتا، اپنے وسائل پر کسی کو قابض ہونے نہیں دیتا، لیکن میں قبلہ اول کو اسرائیل کے حوالے کرنے پر آمادہ ہوں۔ میں فلسطینی مسلمانوں کی زمینوں کو اسرائیل کے حوالے کرنے پر آمادہ ہوں۔ کیا ہمیں اپنی تاریخ بھول گئی ہے؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہم بڑا یاد کرتے ہیں قرارداد پاکستان، 1940 کی قرارداد پاکستان۔ قرارداد پاکستان کا حصہ ہے۔ جب بانی پاکستان محمد علی جناح نے قرارداد پاکستان پیش کی، اس کا حصہ ہے یہ کہ فلسطینی زمینوں پر یہودی بستیاں قائم کرنا غلط ہے اور ہم فلسطینیوں کے شانہ بشانہ، یہ اس قرارداد کا حصہ ہے۔ آپ کے ملک کی بنیاد اور اساس میں فلسطینیوں کے ساتھ ہمدردی اور ہم آہنگی اور ان کے موقف کی حمایت آپ کی گٹی میں شامل ہے۔ اور جب اسرائیل بنا تو بانی پاکستان نے فرمایا کہ یہ اسرائیل مغرب کا اور برطانیہ کا ناجائز بچہ ہے۔ اب آپ تو سارے سبق بھول گئے۔ اگر انہوں نے یہ کہا تھا کہ کشمیر ہمارا شہرگ ہے، اگر یہ صحیح ہے تو کیا آج آپ نے کشمیر پر سودا نہیں کیا؟ 75 سال آپ نے کشمیریوں کے خون پر سیاست کی، اس کے خون کو دنیا میں بیچا، ان کی عورت کی عصمت کو آپ نے دنیا میں بیچا، ان کی مظلومیت کو آپ نے بیچا، اور آج بڑی آسانی کے ساتھ آپ نے سودا کر دیا۔ اس لیے ہم نے کہا ہے کہ اب 5 اگست کو بھی پورے ملک میں انشاءاللہ کشمیریوں کے حق میں یوم سیاہ منایا جائے گا۔ یہ وہ دن ہے جب انڈیا نے اقدامات کیے، اور ہم نے اس وقت بھی کہا تھا، میں نے یہ بات کہی تھی۔ ہاں، میں ایک بات پوری کر لوں کہ جب اسرائیل کی حکومت بنی تو اسرائیل کے پہلے وزیر اعظم نے جو پہلا خارجہ پالیسی کا بیان دیا، اس خارجہ پالیسی کے بیان کا حصہ ہے یہ، جب انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی خارجہ پالیسی کا اساس یہ ہوگا کہ دنیا کے نقشے پر ایک نوزائیدہ مسلم کا خاتمہ یہ اسرائیل کے مقاصد میں شامل ہوگا۔ تو آپ کی رائے ان کے بارے میں
اور پھر ان کی رائے آپ کے بارے میں پہلے دن کی رائے اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کے ذہن میں پاکستان کے لیے کیا ہے اور آپ کے ذہن میں ان کے لیے کیا تھا۔ آج ہم سب چیزوں سے دستبردار ہو گئے، ہم کشمیر سے دستبردار ہو گئے، ہم فلسطین سے دستبردار ہو گئے، ہم بیت المقدس سے دستبردار ہو گئے، مسجد اقصی سے دستبردار ہو گئے۔ اگر مسجد اقصی ہمارا نہیں تو عمر بن الخطاب کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ گئے اور انہوں نے مسجد اقصی پہ قبضہ کر دیا، فتح کیا اس کو۔ اگر ہم اس کے حقدار نہیں ہیں تو پھر صلاح الدین ایوبی کو کیا پڑی تھی کہ وہ فوج لے کر اس نے بیت المقدس کی چابیاں اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اس میں مسلمانوں کا حق ہے اور مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا ہے۔ آج سب کچھ آپ کے ہاتھوں سے چھینا جا رہا ہے اور ہم آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ کبوتر آنکھیں بند کر کے سمجھتا ہے کہ شکاری مجھے نہیں دیکھ رہا۔ ہم جس غفلت کی سیاست کر رہے ہیں، ہم اپنی جس قومی ذمہ داری سے دستبردار ہو رہے ہیں، یہ ایک مجرمانہ عمل ہے۔ ابھی جو فلسطین میں جنگ جاری ہے، اس وقت تک 40,000 عام شہری شہید ہو چکے ہیں، عام شہری جو جنگ کا حصہ نہیں ہے۔ زیادہ تر تعداد بچوں کی ہے، خواتین کی ہے، بوڑھوں کی ہے، جوانوں کی ہے، اور اسماعیل ہنیہ نے تو اپنا پورا خاندان قربان کر دیا اپنے ساتھ۔ کیا ان قربانیوں کو مسلمان نظر انداز کر سکتا ہے؟ اور کس طرح عالم اسلام نے نظر انداز کیا ہوا ہے؟ کس طرح دنیا اسلام کے حکمران آج خاموشی کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ کہاں چلی گئی ان کی اسلامی حمیت؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسلمان کو ایک امت کہا ہے، فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ خود اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ کسی دوسرے کے ظلم کے حوالے کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل جسد واحد اذا اشتکى عینہ اشتکى کلہ واذا اشتکى رأسہ اشتکى کلہ۔ کہ ایمان والوں کی ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے میں، ایک دوسرے پر مہربان ہونے میں ایسی مثال ہے جیسے ایک جسم، اگر جسم کی آنکھ میں درد ہے تو پورا جسم بے قرار، اگر اس کے سر میں درد ہے تو پورا جسم بے قرار ہوتا ہے۔ کہاں گئی آج ہماری وہ بے قراری؟ مطلب یہ کہ ہم جسد واحد نہیں رہے۔ شاید ہم امت مسلمہ تو ہوں لیکن امت مؤمنہ نہیں رہے۔ ایمان کا رشتہ کمزور ہو گیا ہے، اس کو دوبارہ جگانا ہے۔ اور میں آج اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، ہم نے کبھی اپنی جماعت کے لیے آپ کے دروازوں پر دامن نہیں بچھایا کہ ہمیں چندہ دو، لیکن میں فلسطین کے لیے، ان کے 40,000 شہداء کے ورثاء کے لیے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس موقع پر ان کے لیے مالی امداد و عطیات کا اعلان کریں۔ وہ آپ کی جنگ لڑ رہے ہیں، آپ کے قبلہ اول کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور ہمیں تو راستے رکاوٹ ہے، حکومتیں اجازت نہیں دے رہی۔ ورنہ فلسطین کی آزادی کے لیے مجھے یاد ہے جب 1967 میں میرے والد مرحوم نے اعلان کیا تھا کہ ہم پاکستان سے مجاہدین لڑنے کے لیے بھیجیں گے، اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جمعیت کے مرکز میں نوجوانوں کو جنگی تربیت دی گئی تھی، لیکن پھر اجازت نہیں ملی۔ ہم آج بھی تیار ہیں کہ ہم اپنے فلسطینیوں کے شانہ بشانہ جنگ کے لیے وہاں جائیں۔ اگر جنگ نہیں کر سکتے تو کم از کم مالی امداد تو کر سکتے، ہمدردی میں ایک آواز تو بلند کر سکتے ہیں، یہ ان کا حق ہے ہمارے اوپر۔
اور میں آپ سے اپیل کرتا ہوں اس کے لیے. میں آپ سے کسی مدرسے کی بات نہیں کر رہا, میں آپ سے کسی اپنی پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں ان مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں جہاں 40,000 شہداء کا خون آپ کو پکار رہا ہے. کن حالات سے ہم گزر رہے ہیں, کن مشکلات سے ہم گزر رہے ہیں. تو اس اعتبار سے بنیادی چیز وہی ہے کہ اگر ہم نے ملک میں امن و امان قائم کیا, آج آپ کے صوبے میں کہاں ہے امن و امان؟ آپ تاجروں کو پتہ ہے کس کس کے پاس کیا کیا فونیں آتی ہیں, کیا کیا پیغامات آتے ہیں اور کتنے کتنے مطالبے ان سے کیے جاتے ہیں, کیا کیا بھتے آپ سے مانگے جاتے ہیں. اور اگر آپ نہیں دیتے تو پھر گھر سے آپ کا نکلنا ناممکن ہو جاتا ہے. آپ کے بچے گھر سے اسکول جاتے ہیں, آپ کو واپسی کی امید نہیں ہوتی. آپ خود گھر سے باہر جاتے ہیں, شام کو واپس آنے کی امید نہیں ہوتی. یہ ہے امن و امان. آج میرے صوبے کے تھانے اکثر اضلاع میں مغرب کے بعد بند ہو جاتے ہیں, پولیس تھانے کے اندر سمٹ جاتی ہے اور مسلح گروہوں کے حوالے ہوتا ہے پورا علاقہ. کہاں ہے آپ کے رٹ؟ کہاں ہے آپ کی حکومت؟ پھر کون ہے پالیسیاں بنانے والا؟ اور اگر ہم قیام امن کے لیے کام کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, کردار ادا کرتے ہیں, ہمارے کردار کو ایک لات سے تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے. اس طرح نہیں چلتا. ہم نے اس ملک کو بچانا ہے. ہم نے اپنے صوبے کے اور اپنے صوبے کے بچوں کے, آنے والے بچوں کے حقوق کی جنگ لڑنی ہے. بلوچستان کے وسائل پر بلوچستان کے بچوں کا حق ہے, سندھ کے وسائل پر سندھ کے بچوں کا حق ہے, پنجاب کے وسائل پر پنجاب کے بچوں کا حق ہے, اور پشتونخوا کے وسائل پر پشتونخوا کے بچوں کا حق ہے. اور اپنے حقوق کے لیے فرنٹ لائن پہ جا کے ہمیں لڑنا ہوگا, پورے ملک میں لڑنا ہوگا, لیکن ملک کی وحدت کو برقرار رکھتے ہوئے, ملک کی سلامتی کو برقرار رکھتے ہوئے. ملک کی وحدت پر کوئی سودا نہیں ہو سکتا, کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. ملک کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. یہ ملک ہمارا ہے, اس ملک میں اپنے حق کے لیے جنگ لڑنا یہ ہمارا حق ہے. ہم ملک کے وفادار ہیں, اور میں سمجھتا ہوں ہم سے بڑھ کر وفادار کوئی نہیں ہے. کوئی یہ مت سمجھے کہ بس ملک ہمارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. ملک کے محافظ اس ملک کا ہر ثبوت ہے, ہر بچہ ہے, ہر جوان ہے. ان چیزوں کو ذرا ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. آپ اپنے مطالبات کو, جو بنیادی اور اہم مطالبات ہیں, جو ترجیحی باتیں ہیں, ان کو مرتب کریں, ان کے لیے آواز اٹھائیں, ان کے لیے سیمینارز کریں, اس کے لیے تحریک چلائیں. انشاءاللہ صرف جمعیت علماء اسلام کا کارکن نہیں, اس پورے صوبے کا اور ملک کا عوام آپ کے ساتھ ہے, اور انشاءاللہ یہ جنگ ہم جیتیں گے انشاءاللہ. تو آج ہم یہ عہد کریں, آج ہم یہ عہد کریں کہ ہم ایک ہیں, ایک صف ہیں, اس ملک کے لیے ایک ہیں, اس صوبے کے لیے ایک ہیں, اپنے حق کے لیے ایک ہیں, اپنی معیشت کے لیے ایک ہیں, اپنی ترقی کے لیے ایک ہیں, اس ملک کے لیے ایک ہیں. اللہ تعالی ہماری اس وحدت کو قبول فرمائے اور ہمیں اس کا حقیقی مفہوم بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.